آج آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف نیشنل ٹی ویز پر اور انٹرنیشنل نیوزز میں اور اخبارات میں یہ سرخیاں متعدد اخبارات میں بھی مجھے پڑھنے کا یہ موقع ملا اور بڑا دلسوز واقعہ ہمارے مختلف شہروں میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں ابھی کرنٹ میں جو واقعہ احمد آباد میں پیش آیا ہے یہ مسلم معاشرے میں ایک ناسور ہے، ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ احمد آباد میں عائشہ نامی ایک بچی نے جو اپنے شوہر کے بربریت سے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جنہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا، یہ انتہائی درجے میں کہوں گا کہ ملت کی بیٹیوں کو ایسے واقعات سے اجتناب کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اسلام، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے اسلام کی تو اس میں آزمائش ہے، امتحان ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، بڑے بڑے تکالیف ہیں، اور انسان کو ان مصائب میں، ان آلام میں، ان پریشانیوں میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ میں اپنی ملت کی بیٹیوں سے میں کہوں گا کہ آپ بزدل نہ بنیں۔ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اور یہ نوجوان اگر آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی تربیت کا، آپ کے ماں باپ کی تربیت کا اس میں قصور نہیں ہے۔ مجرم وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، مجرم وہ ہیں جو زیادتی کرتے ہیں، مجرم وہ ہیں جو شراب پی کر گھر آتے ہیں، مجرم وہ ہیں جو ملت میں ناسور بنے ہوئے ہیں، مجرم وہ ہیں جو جہیز کی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مجرم وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سسرال کے بھروسے پر اپنی زندگی کو رکھے ہوا ہے۔ مجرم وہ نوجوان ہیں، وہ لوگ ہیں، مجرم ان بیٹیوں کے ماں باپ نہیں جنہوں نے اپنی بچی کو پالا پوسا، تربیت دی، تعلیم دیا، ایجوکیٹڈ بنایا۔ وہ بچی اپنے گھر کو چھوڑتی ہے آپ کے لیے، وہ بچی اپنے ماں کو سے جدائی لیتی ہے آپ کے لیے، وہ بچی اپنے عزیز خاندان کو الوداع کہتی ہے آپ کے لیے، وہ بچی اپنے ماں باپ سے رخصت ہوتی ہے اور وہ آپ کے گھر میں آتی ہے۔ آپ اس کا استقبال کریں، پیار کریں، انہیں محبت سے سینے سے لگائیں، گلے سے لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان پر ظلم کریں۔ سارے رشتے ناتے کو توڑ کر وہ بچی آپ کے گھر آئی ہے۔ عائشہ کا کیا قصور تھا؟ وہ تو احمد آباد کا واقعہ، ہمارے ملک کا احمد آباد کا واقعہ ہے۔ کیا ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ یقیناً ہو رہے ہیں، اخبارات میں ہمیں پڑھنے میں ملتا ہے۔ آئے دن مسلمانوں میں خودکشیوں کا یہ رواج چل پڑا ہے۔ برادران محترم، ایسے دلسوز واقعات سے بڑا قلق ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے سخت لفظوں میں ان کی مذمت فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خودکشی کرنے والوں کے لیے بڑی لعنت بھیجی ہے، وہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں، اللہ سے ملنے والی ہوں،
یقیناً جب بندہ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ملتا ہے، لیکن کون لوگ ملتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کس کے لیے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کس کے لیے ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یا جو بچہ یا بچی جس سبب سے، جس کے ذریعے سے خودکشی کرتے ہیں، یعنی کسی نے زہر پیا، زہر پی کر خودکشی کی، تو کل میدان محشر میں، عالم برزخ میں اسے زہر پلا پلا کر عذاب دیا جائے گا۔ بار بار زہر پیے گی وہ بچی، اور بار بار جس نے خودکشی کی وہ زہر پیے گا اور اس کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اگر پھانسی لگا کر گلے میں رسی باندھ کر خودکشی کی تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ گلا گھونٹتا رہے گا اپنا، اور اس کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کوئی اگر پانی میں ڈوب کر خودکشی کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ کوئی شخص پہاڑ پر چڑھ کر، بلندی پر جا کر، بلڈنگ پر جا کر اگر نیچے چھلانگ لگاتا ہے اور خودکشی کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے کل بلندی، میدان محشر میں اور عالم برزخ میں جو اسے عذاب دیا جائے گا وہی ذریعہ بنے گا کہ وہ بلندیوں سے بار بار گرایا جائے گا اور اسے اس کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ آپ نے لوہے کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے، چاقو کے ذریعے سے، کسی خنجر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، کسی اور ذرائع سے، جن ذریعوں سے آپ نے خودکشی کا راستہ اپنایا ہے، اسی ذریعے سے، اسی سبب سے اور اسی آلے کے ذریعے آپ کو اس کا عذاب دیا جائے گا، اور قیامت تک وہ بندہ عذاب میں رہے گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، اور صحیح جو ہے بخاری شریف میں بھی یہ حدیثیں آئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ثابت بن ضحاک سے روایتیں ہیں، صحیح مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کہاں ہیں وہ نوجوان، ملت کے نوجوان؟ کس آپ عذاب میں گرفتار ہو؟ آپ کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کہاں جا رہی ہے؟ تکلیف سے خودکشی کرنا، انسان تکلیف، مصائب، مشکلات، تکلیف تو انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، خوشی اور غم انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایسے مواقع پر جہاں ہم اپنے بچیوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں، تعلیم دیں، تربیت دیں، علم سکھائیں، وہاں جہاں عصری علوم سے آپ آراستہ کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ دینی علوم سے بھی انہیں آراستہ کریں۔ اگر آپ انہیں دینی علوم سے آراستہ نہیں کریں گے، انہیں معلوم نہیں، انہیں احساس نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جو ہے شرک کے بعد کتنا بڑا عظیم گناہ ہے خودکشی، اس کا احساس انہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا کی تعلیم تو انہیں دی، دین کی تعلیم سے بندے کو دور رکھا، دین کی تعلیم سے آپ نے بچی کو دور رکھا، دینی علوم و فنون اور اللہ کے نبی کی سیرت اور ان کے اسوہ سے آپ نے اپنے بچوں کو دور رکھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خودکشی جیسا عمل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، اور انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر کے وہ اپنے جان سے چھٹکارا نہیں پا رہا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے دائمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ وہ بظاہر وہ اپنی جان سے چھٹکارا حاصل کر رہا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، وہ ہمیشہ اس کو اسی میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ محدثین پھر اس میں شرح فرماتے ہیں کہ لانگ ٹائم تک انہیں عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر انہیں جو ہے معاف بھی فرما دے گا۔ مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خودکشی کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے آپ کو جان دیا ہے، اللہ نے آپ کے یہ قیمتی جانیں عطا فرمائی ہیں، آپ اپناؤ تو رسول اللہ کی سیرت اپناؤ۔ مصائب و آلام سے کیسے دو چار ہوتے تھے
اور اصحاب رسول کی ان ازواج کا واقعات پڑھ لیں، ان کی کیسی تکلیفوں سے اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا ہے۔ ارے حضرت آسیہ کا وہ واقعہ، حضرت آسیہ کی زندگی کا وہ سیرت کا وہ واقعہ آپ اپنائیں اور دیکھیں ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کیسی تکلیفوں سے انہوں نے گزارا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی۔ وہ نماز پڑھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر میں ایمان لاتی، اقرار کرتی۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، مجھے عبادت کر، تو میرے مقابلے میں میری بیوی ہو کر تو موسیٰ کے رب کی عبادت کرے گی؟ وہ جانماز پر ہوتی حضرت آسیہ تو فرعون اسے پشت پر ان کے کوڑے مارتا۔ حد یہ ہے ان کی تکلیف کا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے دیوار میں ٹھہرا کر دیا، دیوار سے لگا کر جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور پیشانی پر کیل مار دیا، سینے پر ان کے کیل مارے گئے، ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلے مارے گئے، ان کے دونوں گھٹنوں پر کیلے مارے گئے۔ لیکن یاد رکھو، انہوں نے کہا کہ تم جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، میں جس رب پر، موسیٰ کے جس رب پر میں ایمان رکھتی ہوں اور جس پر میں کلمہ پڑھتی ہوں، میں اس دین سے کبھی روگردانی نہیں کر سکتی۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ملت کے ان بیٹیوں کے لیے جو مصیبت میں صبر کرتی ہیں، جو مصائب و آلام میں صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو مشکلات میں صبر سے کام لیتی ہیں، اور صبر کرتے ہوئے وہ شوہر کے، وہ ساس کے تانے کو برداشت کرتی ہیں، وہ نندوں کے تانے کو برداشت کرتی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت آسیہ کو جو اللہ اجر عطا فرمایا ہے، ان کے ظلم جو ان پر ہوا تھا، ان کے بدلے میں جو انہیں اجر عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت کی بیٹیوں کو وہ اجر عطا فرما دے گا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں جہیز کی لعنت کو دور فرما دے۔ پروردگار ہمیں جہیز کی لعنتوں کو دور فرما کر مولا ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے درمیان میں نکاح کو آسان فرما دے مولا، اور ساری دوریوں کو مولا نزدیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور مولا ہم سب کو مولا خودکشی جیسے حرام کام سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔